अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर बाहर गए। मुजरिम का बैरून मुल्क चले जाना पूरे निज़ाम की तज़दीक है। मुलजिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया। ये सख्त रिमार्क्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के आगाज़ से पहले सामने आए, जहाँ अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवन फील्ड एफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत पर समाअत हुई। मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से तारिक खोखर से नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील पर होने वाली पेशरफ्त पर सवाल किया तो उन्हें बताया गया कि बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार अदालती अहकामात की तामील करवाने के लिए नवाज शरीफ की राइशगाह गया, लेकिन अदालती वारंट वसूल करने से इनकार किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने मुजरिम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अब देखना यह है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म जानबूझकर अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे। इस सारी मशक का मकसद यह है कि कल को मुजरिम वापस आए तो यह ना कहे कि उससे तो मालूम ही नहीं था। इस पर नायब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर अदालत मुतमईन है तो नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हमें शवाहिद के साथ खुद को मुतमईन करना है कि अदालत ने वारंट्स की तामील के लिए क्या अपनी पूरी कोशिश की। नायब के प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मुजरिम खुद को जानबूझकर छुपा रहा है, जिस पर बेंच के सरबराह ने सवाल किया कि क्या मुजरिम खुद को छुपा रहा है, मुजरिम पूरी कौम से खिताब कर रहा होता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है। इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। मुलजिम वहां बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़दीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है। जिसके बाद इन अपीलों की समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अहम रिमार्क्स हैं क्योंकि अब तक हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ पर धोखाधड़ी के जरिए बैरून मुल्क जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, लेकिन आज पहली बार अदालत की जानिब से ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि अब नवाज शरीफ की अपीलों पर कानूनी तौर पर क्या असर पड़ेगा। नवाज शरीफ का मजीद बैरून मुल्क रहना कानूनी मामलात के साथ साथ सियासी तौर पर उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ अब सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद आज उन्होंने नून लीग की क़यादत से एक और धुआंधार तकरीर की, जिसमें अदालती रिमार्क्स पर उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए यहाँ तक कहा कि वो तो अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में ना सिर्फ हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद की बल्कि कुछ इल्ज़ामात दोहराए और कुछ नए सवालात भी उठाए। नवाज शरीफ ने पार्टी से सवाल किया कि जिस पार्लियामेंट के आप रुकन हैं वो कितनी खुद मुख्तार है। मुझे लोगों से पता चलता है कि इस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है, दूसरे लोग पार्लियामेंट में आकर बताते हैं कि आज का एजेंडा क्या होगा। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैंप बना दिया गया। पार्लियामेंट कितनी खुद मुख्तार है, मुझे लोगों से पता लगता रहता है कि वहाँ उस पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। वहाँ पर जो है ना वो दूसरे लोग हैं वो आके ये डायरेक्शन देते हैं कि आप आज एजेंडा ये होगा, इस बिल पे ये वोटिंग होगी, फलां पर ये होगा, मेरी फलां बिल को मंजूर करें, फलां बिल को देखे। तो ये सब जो है ना ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत जो है ना वो है सोचने वाली बातें ये कि हमने तो हमारी तो असेंबली भी अब माफ कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज। अहम बयान है नवाज शरीफ का, लेकिन सवाल यह भी है कि इसी पार्लियामेंट में नून लीग और दीगर बड़ी जमातें कानून साजी में हुकूमत का साथ देती रही हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो या फैटफ के बिल्स हों, नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म और कौमी इदारों पर तनकीद करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिसे आप लोग लाए हैं उसका तो ज़हन खाली है, पछता तो आप रहे होंगे, आप लाए हैं, आपको जवाब देना होगा। साथ ही साथ नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये इल्ज़ाम दोहराया कि उन्हें तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने के दौरान उस वक्त के DGISI की जानिब से मुस्ताफ़ी होने का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। आज उन्होंने अपने खुद बताई है कि उनको उस वक्त जब धरना हुआ उनको पैगाम भेजा गया DGISI की तरफ से कि आप अपना ओहदा छोड़कर चले जाएं। इलेक्टेड आदमी ओहदे छोड़कर नहीं जाते। जो धरना इमरान खान का था उसका पर्दा आज चाक हो गया।
اہم معاملہ ہے، بات ٹکراؤ کی جانب جاتی نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد نواز شریف نے طویل خاموشی توڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے۔ وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، حکومت کے ساتھ ساتھ قومی اداروں اور عدلیہ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سیاسی صورتحال کس طرف جا سکتی ہے، اور حکومت کو کیا اس بات کا ادراک ہے کہ خدا نخواستہ اگر ملک میں پولیٹیکل ڈیسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا ملک پر اثرات اس کے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، اکانومی پر بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے، اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ وفاقی وزیر ایویشن تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے ہم قانونی تجزیہ لیں گے آج جو بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے۔ خان صاحب تھینک یو سو مچ جوائننگ اس۔ نواز شریف صاحب کی آپ نے سن لیا جو بھی آج انہوں نے سپیچز کی، بڑے اہم ریمارکس آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں کہ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر باہر گئے۔ جس وقت گئے تھے آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کیسے نکل کر گئے، آج بھی آپ اس پر قائم ہیں؟ بالکل جی، میں تو انہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں، 80s سے جانتا ہوں، ان کی خصلتیں جانتا ہوں، ان کا طریقہ واردات جانتا ہوں۔ تو یہ تو کرمنل لوگ ہیں، تو انہوں نے یہ بھی ایک کرائم ہے، مینیپولیشن۔ لیکن اب پہلے ڈاکٹر کے ساتھ ساز باز کر کے جیل کی ہاسپٹل میں جانا، پھر وہاں پھر ایک ساز باز کر کے مینیپولیشن کر کے پھر جیل سے نکلنا، پھر آ کے سرسز ہاسپٹل میں داخل ہونا۔ پلیٹلیٹس دن میں کئی بار کاؤنٹ ہوتے تھے، کئی بار بلیٹن جاری ہوتا تھا، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، فورن ایکسپرٹس آ رہے ہیں، میڈیسنز یہاں سے آ رہی ہیں، وہاں سے آ رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا؟ ہاں میں تو کم از کم جانتا ہوں، اور اس کا برملا میں نے اعتراف بھی کیا، میں نے آپ کے پروگرام میں بات بھی کی کہ یہ مینیپولیشن ہے، اور ساز باز کر کے انہوں نے میڈیکل بورڈ کو مینیپولیٹ کیا اور اس سے اپنی مرضی کی رپورٹس لیں۔ اور پھر دیکھیں نا، کوئی کورٹ ہو، عام آدمی ہو، کیبنٹ ہو، کورٹس نے بھی انسانی ہمدردی ایک کنوکٹڈ مطلب خاصا جو بات آپ نے کہی تھی آج جو کورٹ کے ریمارکس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہی بات انہوں نے انڈوس کر دی ہے؟ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ ہی نے طلب کیا تھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا جی۔ تو میں نے تو اپنی سٹیٹمنٹ دہرائی کہ میں نے کہا جی میں نے تو مینیپولیشن کہا، مینیپولیشن ہو سکتی ہے۔ تو اب تو کورٹ نے خود انڈوس کر دیا کہ ہے یہ سب کچھ مینیپولیٹڈ تھا۔ یہ چلے آپ کی بات تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ سے سوال کیا ہمارے پروگرام میں جو آپ نے اٹھایا، پھر آپ نے انہیں جواب دیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہی خود کہہ رہی ہے کہ مجرم کا بیرون ملک چلے جانا پورے نظام کی تضحیق ہے۔ لیکن اس پوری مینیپولیشن میں جو آپ اسے مینیپولیشن کہہ رہے ہیں، حکومت سوئی رہی، یہ بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ حکومت کے پاس دیکھیں نا، حکومت کے آگے آرگنز کیا ہیں؟ جیل میں تھے، حکومتی اہلکار ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز نے رپورٹ دی جی کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، انہیں جیل کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے۔ مینیپولیشن ہے، برائبری ہے، پھر زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، جیل سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو میڈیکل رپورٹس مینیج ہو جاتی ہیں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی۔ لیکن خان صاحب یہ تو عدالت نے فیصلہ کیا تھا، میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ کیا تھا، لیکن آپ کی ناک کے، حکومت کی ناک کے نیچے روزانہ ہم سنتے تھے 20 منسٹرز آ کے نہیں جانے دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ بقول آپ کے مینیپولیشن کر کے نکل گئے، حکومت سوئی رہی۔ اب ایک ڈاکٹر آتا ہے، اس کی بھی وہی رپورٹ ہوتی ہے، 2 ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، اس کی بھی وہی رپورٹ ہوتی ہے، مینیج ہو جاتا ہے، 4 بیٹھتے ہیں تو ان کی بھی رپورٹ یہی ہوتی ہے، اور دن میں کئی بار رپورٹس آتی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ساتھ یہ آتا ہے جی کہ جنہوں نے یہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ان کے ساتھ پروسیڈ تو ہو سکتا ہے، ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے۔ میں تو کہوں گا کہ جن لوگوں نے میڈیکل رپورٹ ترتیب دی ہے، جنہوں نے کہا کہ ان کی بیماری بڑی سیویئر ہے، اور جنہوں نے کہا کہ پلیٹلیٹس جس تیزی سے گر رہے ہیں ان کی خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جنہوں نے اتنی سیریسنس دکھائی تھی اپنی رپورٹس میں بلیک اینڈ وائٹ میں، کم از کم ان کے خلاف
اگر وہ سرکاری ملازم ہیں تو پروسیڈ ہونا چاہیے، ان کی انکوائری ہونی چاہیے. اور جو آپ کے لوگ ان کو اوور سی کر رہے تھے کوئی کمیشن بنا دیں، ان کو بلائیں، ان سے جواب طلبی کریں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا، پاکستانی عوام کو بھی پتہ لگے کہ اگر نواز شریف مینیپولیشن کر کے گیا ہے یا ڈیل کر کے گیا ہے جو بھی ہے. اس کی دیکھیں جی، اگر کورٹ نے بھی اسے بیل آؤٹ کیا اور اگر حکومت نے بھی اسے جانے کے لیے کھلی چھٹی دی کہ ٹھیک ہے، ایک انسانیت کے ناطے کہ ایک نیشنل لیول کا لیڈر 3 بار ایک ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، اس کی اپیلیں اس کی فیملی کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، تو انسانی ہمدردی، اس نے ساروں کی آنکھوں میں مٹی دھول پھینکی نا. تو کم از کم چلیں پولیٹیکلی تو ہم بھگتیں گے اور اس کے ریمیڈی ہمارے پاس کیا ہے اور اسے ہم کس طرح ریٹیفائی کریں گے. لیکن جن لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے غلط میڈیکل رپورٹس دیں، اگر وہ بیمار ہوتے تو کوئی میڈیکل رپورٹ وہاں سے بھی جاری ہوتی، جبکہ 4 ہفتے کے لیے وہ انہیں بیل آؤٹ کیا گیا ہے اور انہیں 6 مہینے ہو گئے ہیں یو کے وہ بیٹھے ہیں، ایک دفعہ بھی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی. ان کے ڈاکٹرز نے نہیں بتایا کہ ان کی پلیٹلیٹس کیا ہیں، ان کی اگر ہارٹ سرجری ہوئی ہے تو ان کا ہارٹ ریٹ کیا ہے، ان کا بلڈ پریشر کیا ہے، ان کی ہارٹ. تو خان صاحب نہ تو سیریسنس اس معاملے پہ نظر آ رہی ہے کہ جی کوئی اگر مینیپولیشن ہوئی ہے تو اس کی کوئی تحقیقات کی جائے، نہ اس معاملے میں سیریسنس نظر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے. پھر یہ اس میں ریٹرک ہی رہ جاتا ہے. اب یقیناً جی سیریسنس ہے کہ کیبنٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. اب بھی دیکھیں نا، پوری قوم کے ساتھ دھوکہ کر کے تھے ہی وہ دھوکے باز تھے ہی نا. خان صاحب سوری، میں پوری قوم کے ساتھ نہیں، اگر ہوئی ہے مینیپولیشن تو آپ لوگوں کی وجہ، دیکھیں آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، پاکستان کو چلا رہے ہیں، کیسے کوئی بندہ، یہ تو ماننے کی بات نہیں ہے، سارے سسٹم کو دھوکہ دے کے اگر چلا گیا، وہ بیمار نہیں ہے، مینیپولیشن کر کے چلا گیا ہے، کسی کو رسپانسبلٹی تو اس کی لینی ہوگی، یا پھر تحقیقات کریں. تحقیقات میں نے جیسے کہا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان اس بورڈ میں شامل تھے، جس بورڈ کی بنیاد پہ کورٹس نے انہیں ریلیف دیا، انہیں بیل آؤٹ کیا، جس بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ کیبنٹ نے اسے بڑا ہمدردانہ غور کیا اور انہیں جانے کی اجازت دی، تو کم از کم اس بورڈ کے خلاف تو ضرور پروسیڈ ہونا چاہیے. اچھا، یہ جو بات ابھی ہوتی ہے، ابھی چونکہ نواز شریف صاحب نے جس طرح کی 2-3 سپیچز کی ہیں اور اداروں پر جس طرح کی تنقید کی ہے، تو خلیج اب کافی بڑھ گئی ہے. لیکن بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جہاں پہ ڈیل ہوئی تھی تو شاید دونوں طرف سے خلاف ورزی ہوئی، اس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے. زبیر صاحب کا آیا کہ جی وہ آرمی چیف صاحب سے ملے 2 دفعہ، اس میں شاید انہیں فیل ہوا کہ جی مزید کوئی ڈیل یا ڈھیل جو ہے وہ کارڈز پہ نہیں ہے، تو معاملات جو ہیں وہ اس طرف چلے گئے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو طے پایا تھا. کیا آپ ایگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں جی، کوئی بندہ ہو، کوئی معاشرہ ہو، اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے اور ہسٹری پہ بھی نظر دوڑانی چاہیے. میاں صاحب کا اگر ماضی دیکھا جائے تو اتنا داغدار ماضی ہے کہ وہ کسی کے بھی نہیں ہیں اور موسن کش ہیں. ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اسے بیک آؤٹ کرتے ہیں. 85 میں انہیں لانے والے جو لوگ تھے، انہوں نے انہی کے خلاف سازش کی، انہی کے ساتھ کنفرنٹ کیا. 88 میں تھرڈ ورلڈ کی، جہاں بھی تیسری دنیا میں جو بھی جمہوری نظام ہے، بدترین قسم کی کنفرنٹریشن کسی پروونس نے، کسی پروونشل ایگزیکٹو نے فیڈریشن کے خلاف نہیں کی جتنی 88 to 90 پیپلز پارٹی کی فیڈریشن میں گورنمنٹ تھی. 90s میں دیکھ لیں جو کچھ انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کیا، سپریم کورٹ کے ساتھ کیا، جو کچھ اس سے پہلے آرمی چیف آصف نواز کے ساتھ ہوا، جو کچھ جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ ہوا، جو کچھ فاروق خان لغاری اور اسحاق خان صاحب کے ساتھ ہوا، پھر جو کچھ انہوں نے پرویز مشرف کے ساتھ کرنا چاہا، تو ان کی ہسٹری ایسی ہے. ان کی ہسٹری پہ نظر رکھ کے ان پہ بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. ان کی انڈکشن ہی غلط ہوئی، اور اب بھی تو ان کی پلیسمنٹ ایک ایسی جگہ کر دی گئی ہے کہ آپ نے اداروں کو کمزور کرنا ہے، اداروں کے ساتھ کنفرنٹ کرنا ہے، اداروں کو متنازع بنانا ہے، اور یہ اینٹی پاکستان ایجنڈا ہے جو بھی فورسز ہیں.
اور وہ اس ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں. اب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں اداروں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ بھی مانتے ہیں بحیثیت پاکستانی شہری، میں بھی مانتا ہوں، آئین یہ کہتا ہے. اس کے علاوہ تو وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ شاید ذاتی نوعیت کی اور اس کی ہوگی، لیکن اس حد تک تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں، جمہوریت میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ادارے کی. نہیں، کیا مداخلت ہے؟ ابھی انہیں کون سی مداخلت نظر آئی؟ اگر یہی بات تھی تو انہوں نے کیوں بھیجا زبیر کو؟ کیوں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجتے رہے؟ وہ کس طرح گئے؟ 2002 میں کس طرح گئے؟ اداروں کے ساتھ معاملات طے کر کے گئے. وہ 2007 میں جب بغیر معاملات کیے ہوئے وہ آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر واپس گئے تو پھر آئے تو کوئی معاملات کسی کے ساتھ طے کر کے آئے. یہ انفارچونیٹلی ابھی بھی جس طرح آپ نے کہا اس پر آپ قائم ہیں کہ ابھی بھی معاملات طے کر کے ہی گئے ہیں باہر؟ نہیں، اب تو مینوپلیٹ کر کے گئے ہیں نا جی، دھوکہ دے کے ساروں کو گئے ہیں. اچھا، کہیں کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دھوکہ دے کے گئے. اچھا خان صاحب، سچویشن جس طرف بڑھ رہی ہے، پی ڈی ایم سامنے آ چکا ہے، ایک الائنس بن چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کا، 11 سے ان کا پہلا جلسہ ہے. کتنی اس وقت گورنمنٹ، میں یہ تو نہیں کہوں گا خوفزدہ ہے، لیکن ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یہ ہوگا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آگے جا کے خطرے میں پڑے گی، اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی ہوگا، آپ کی پرفارمنس پہ بھی ہوگا. اور پاکستان کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اگر لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ تو حکومت کھو بھی سکتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ان لوگوں میں اتنی جان ہے. یہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، آ رہے ہوئے جواری ہیں. ایک سائڈ سے آپ اگر شروع ہوں، سندھ سے ہی شروع ہو جائیں، ساؤتھ سے شروع ہو جائیں. پیپلز پارٹی سکڑ کے اندرون سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. بلکہ سندھی بھی کہتے ہیں، جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہاسٹیج ہیں 200 بدماشوں کے. پیپلز پارٹی کا حال یہ. آگے آ جائیں پی ایم ایل این سکڑ کے، جن کے پاس ساری اکائیوں میں جن کی حکمرانی تھی، جن کی ریپرزنٹیشن تھی، وہ سکڑ کے پنجاب کی اور جی ٹی روڈ کی پارٹی رہ گئی. کے پی میں جس الیکشن میں سکڑ کے آئے ہیں وہ تو کوسچن مارک اس پہ ڈال رہے ہیں نا کہ اس میں دان لی. کوسچن مارک 2018 کے الیکشن جہاں وہ جیت کے بھی آئے ہیں. پھر وہ کیسے جیتے ہیں؟ خواجہ آصف کیسے جیتا ہے؟ رانا تنویر کیسے جیتا ہے؟ شہید خاقان کیسے جیتا ہے؟ اقبال احسن کیسے جیتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی سندھ میں، وہ کیسے بنائی؟ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا. وہ خود پیداوار ہیں اس قسم کی صورتحال کے. تو ان سے ہم کوئی خائف نہیں. مولانا کی پوزیشن بھی آپ دیکھ لیں، وہ خود الیکشن نہیں جیت سکے. ان کی مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے. اسٹریٹ پاور، ایک اسٹریٹ پاور ہے. دیکھیں جی، مدرسے ہیں ان کے پاس. مدرسوں میں غریب لوگ اپنے بچوں کو دین کے علم کے لیے بھیجتے. ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی کہ چلیں جی بچوں کو کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں گے، اور ہمارے بچے کو پڑھ لکھ لیں گے، کوئی اسلامی تعلیم حاصل کر لیں گے. انہیں ٹول کے طور پہ استعمال کرنا. اور پھر دوسرے عالم جو امام مسجد ہے، مساجد میں. اچھا، یہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ مولانا کی سیاست، مولانا نے اپنا ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش کیا ہے. مدرسے اسلام آباد میں دیکھیں، اسلام آباد کے گردنواں میں دیکھیں، اسلام آباد کی پلان مولویوں کی انڈکشن کروائی، مدرسے بنائے. مدرسہ اسلام آباد میں پڑھنے والے فاٹا کے ہیں. بھائی مدرسہ، پھر اگر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ فاٹا کے ہیں تو مدرسہ اسلام آباد بنانے کی کیا جواز ہے کہ 400 میل دور آ کے وہ پڑھائی حاصل کریں. تو مولانا آج اگر یہ فیصلہ ہو جائے اصولی طور پہ کہ کوئی بچہ مدرسے کا کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوگا، کوئی مولوی امام مسجد مؤذن مولانا کا اعلی کار نہیں بنے گا سیاسی طور پہ، تو مولانا کی پولیٹیکل ورتھ زیرو. نہیں، لیکن یہ تو آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں گے خان صاحب. بحیثیت پاکستانی شہری وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتے نہیں. دیکھیں نا، اب اسٹوڈنٹ یا تو آپ ڈیسیجن لے لیں گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے کہ جی کوئی ریلیجس اسکالر یا کوئی ریلیجس نہیں. اس میں سوچ بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ بچوں کو ٹول نہ بنایا جائے، بچوں کو استعمال. اچھا، گورنمنٹ لیول پہ نہیں ڈسکشن ہے کہ یہ جو مدرسہ ریفارمز ہیں یہ کیا ہے. اچھا،
مدرسہ ریفارمز کیا ہیں کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. اب دیکھیں نا 6 ماہ سے 8 ماہ سے اسکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں. اب 6 7 8 ماہ کے بعد اگر مدرسے کھلے ہیں, اسکول کھلے ہیں, یونیورسٹیاں کھلی ہیں. اب مولانا نے پولیٹیکل آج جلسہ ہے جی, آج سارے کوئٹہ سے آپ لوگ بلوچستان سے نکلو, کوئٹہ کے جلسے کو رونق بخشو. آج کراچی میں جلسہ ہے, پورے سندھ اور بلوچستان سے نکلو, کراچی کو رونق بخشو. آج لاہور میں جلسہ ہے, پورے پنجاب اور کے پی سے نکلو, لاہور کو رونق بخشو. تو مولانا ان بچوں کو استعمال کرتا ہے, ایکسپلائٹیشن ہے. نہیں تو لیکن گورنمنٹ یہ ڈیسیجن لے سکتی ہے, ایک اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ریلیجس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جائے. سوچ ایک ہے ہماری کہ یہ کیوں استعمال کریں, بچوں کو کیوں استعمال کریں, ان معصوموں کو کیوں استعمال کریں. سوچ کو ڈیسیجن میں بدلا دیں پھر آپ نے. کچھ نہ کچھ جو لوگ سوچنے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, اس پہ سوچ بچار بھی شروع ہے. ٹھیک, کچھ نہ کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں. اچھا خان صاحب آتے ہیں ایویشن کی طرف, پی آئی اے کی طرف. بات شروع ہوئی 262 پائلٹ سے. آج ابھی ورژن جو سامنے آیا ہے اس کے مطابق تقریباً 100 پائلٹس کو جو ہے سی اے نے کلیئر کر دیا ہے, اور سول ایویشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایئر لائنز نے غلط معلومات دی. مطلب پوری دنیا میں پاکستان جس طرح سے فلیش ہوا ہیڈ لائنز میں, اب جا کے سی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی ہمارے پاس معلومات ہی غلط تھی. تو اس پر کیا یہ آج کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے میرے علم میں نہیں ہے, نہ آج کسی فورم پہ کوئی ایسی ڈسکشن ہوئی ہے. البتہ دیکھیں جو انکوائری تھی وہ فرانزک انکوائری تھی. اچھا, اور اس فرانزک انکوائری میں کوئی ڈسکریپنسیز 262 کے خلاف پائی گئی تھی. ان 262 میں سے کچھ لوگ تو پہلے ٹرمینیٹ یا ڈسمس ہو گئے تھے. اچھا, ریمیننگ جتنے بھی لوگ تھے انہیں سسپینڈ کیا گیا, انہیں شو کاز دیا گیا, چارج شیٹ دی گئی ود آل ڈاکومنٹری ایویڈنس. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے, کتنے پائلٹس ہیں جو کہ کنفرمڈ ہیں کہ ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ یا جعلی ہیں یا مشتبہ ہیں, یا وہ 80 پلس 262 سے اب 80 پلس ہیں. 80 پلس. یہ ابھی جو لاسٹ کیبنٹ ہوئی ہے اس میں پریزنٹیشن تھی. یہ خان صاحب آج جو شہری آبازی کے نگران ادارے سول ایویشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائسنسنگ نے 3 ایئر لائنز کو خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایئر لائنز نے پائلٹس کا خامیوں والا اور غلط ڈیٹا بورڈ آف انویسٹیگیشن کو فراہم کیا. یہ بی بی سی کی خبر ہے آج. میرے خیال میں یہ مصدقہ خبر نہیں ہے. اور میری اطلاع میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی نے لکھا ہو ایئر لائنز کو کہ آپ نے غلط انفارمیشن. ایئر لائنز نے آپ کو انفارمیشن ٹھیک دی. دیکھیں ایئر لائنز کے پاس جتنے بھی پائلٹس تھے, پی آئی اے کے پاس جتنے پائلٹس تھے 141 کے لگ بھگ, ان میں سے انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے کریڈینشلز پوری چیزیں اپنی بھجوائیں. اس طرح کو سرین کے ساتھ چند 10 12 15 سرین کے ساتھ تھے, چند اسی طرح 15 20 وہ ایئر بلو کے پاس تھے. تو انہیں پھر ان کا ریکارڈ سارا لے کے اس کا فرانزک آڈٹ کیا گیا, فرانزک انکوائری کی گئی, ڈسکریپنسیز آئیں, اس پہ پھر بات ہوئی جی کہ اتنوں کی ڈسکریپنسیز ہیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا, کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں آپ جتنا بھی قانونی تقاضے ہیں وہ سارے پورے کیے جائیں, انہیں سسپینڈ کیا جائے, ان کی فلائنگ روک دی جائے. وہ ہم نے روک دی. تو اب خان صاحب یہ جو 262 میں سے 80-82 جو بھی یہ فگر ہے, ان کے علاوہ باقی جو ہیں 82 کے علاوہ وہ کلیئر ہیں, باقیوں کو کلیئر کر دیا گیا. اچھا, صرف 80 پائلٹس. 80 پائلٹ. غلام سرور خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین آپ نے گفتگو سنی غلام سرور خان کی, جو کہ اس سے پہلے ہمارے ہی پروگرام میں کہہ چکے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر اس طرح سے نہیں گئے, باقاعدہ مینیپولیشن ہوئی ہے. لیکن اس پر سوال ابھی بھی یہی اٹھتا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر انویسٹیگیشن کرے. خود غلام سرور خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بالکل اس پر تحقیقات کرنی چاہیے, اور جو بھی اس میں ملوث ہو, اگر انہوں نے مینیپولیشن کی ہے تو ان کو ضرور اس پر سزا دینی چاہیے. آج بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. نواز شریف صاحب کیا واپس آ سکتے ہیں, ان کو لایا جا سکتا ہے؟ اور ایک اہم سوال یہ بھی کہ یہ جو نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ تو کھل کر سیاست کر رہے ہیں, وہ تو کھل کر تقریریں کر رہے ہیں, تو کیا
ان کی میڈیکل رپورٹس تو بتا رہی ہیں وہ بیمار ہیں. تو ایسے میں قانون کیا کہتا ہے, عدلیہ کیا اس پر فیصلہ کر سکتی ہے؟ جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی, خصوصاً نواز شریف صاحب کا باہر جانا. اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے سوالات اٹھائے گئے جیسے ہی وہ باہر چلے گئے, لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو اب کیسے تحریک انصاف کیا یہ کہنا ان کے لیے درست ہے کہ وہ مینیپولیشن کر کے چلے گئے؟ لیکن اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے. لیکن اہم جو سوال ہے, آج بڑے اہم ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آئے نواز شریف صاحب کے کیسز کو لے کر. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شائق عثمانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ میرے سامنے جو ریمارکس پڑے ہوئے ہیں کہ نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر باہر گئے, مجرم کا بیرون ملک چلا جانا پورے نظام کی تضییق ہے, ملزم کو پتا ہے کہ وہ سارے سسٹم کو شکست دے کر گیا. سر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ویسے کہنے کو تو یہ ریمارکس ہی ہیں, لیکن قانونی طور پر نواز شریف صاحب کی مشکلات بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میری نظر میں فرام جوڈیشل پرسپیکٹو یہ ریمارکس جج صاحب کے نامناسب تھے. اس قسم کے ریمارکس ججز کو نہیں دینے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کورٹ میں جب سنوائی ہوتی ہے تو ججز اس طرح کی ادھر کی باتیں کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, ساری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن اس قسم کے ریمارکس دینا انڈیویجول کے خلاف, خاص طور سے اس آدمی کے خلاف جس کی اپیل کے وہ سن رہے ہیں, میری نظر میں نامناسب تھا, اور اس سے لوگوں کے دل میں خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ شاید ان کا ذہن آلریڈی میڈ اپ ہے. ایک چیز جو جج کا ذہن نہیں ہونا چاہیے, اس کا کسی جج کا ذہن پہلے سے میڈ اپ نہیں ہونا چاہیے. اس کو پارٹیز کو سننے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ریمارکس اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ریمارکس کی وجہ سے جو نواز شریف کا گروپ جو ہے, ان کے لائرز ہیں, وہ شاید کوئی اپلیکیشن فائل کریں کہ جی یہ جج صاحب نے آلریڈی اپنا مائنڈ جو ہے دکھا دیا کہ کیا کس قسم کی ان کی سوچ ہے, تو ان کے سامنے تو ہم اپیل آرگو کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا شائق عثمانی صاحب, اس میں سر جو سب سے اہم جو سوال اٹھایا جا رہا ہے, بار بار گورنمنٹ کی طرف سے بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب یہ اوتھ دے کر گئے تھے کہ ان کی میڈیکل رپورٹ شیئر ہوں گی اور پنجاب حکومت سے شیئر ہوں گی, وہ کچھ نہیں دے رہے, نہ عدالتوں کو وہ کچھ دے رہے ہیں. اب اس میں سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وے فارورڈ اس میں کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں, وہ تندرست ہیں, وہ سیاست کر رہے ہیں, وہ تقریریں کر رہے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس میں وہ جس طرح سے شمولیت کر رہے ہیں, تو وہ کافی پرو ایکٹیو ہیں. کتنا وزن ہے قانونی طور پر ان باتوں میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس اور میڈیکل رپورٹس اور اس کی بنیاد پر جوڈیشری کو کرنا ہوگا؟ یہ جو فیکچول چیزیں ہیں, مثلاً ان کی جو تصویریں ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ آ رہی ہیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپیرنٹلی تو ان کو ہیلتھ کا کوئی خاص پرابلم نظر نہیں آتا, ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں, اور ان کو اگر واپس بلایا گیا ہے تو ان کو اصولاً واپس آ جانا چاہیے اپنی مرضی سے, چونکہ قانون کے تحت ہر ایک پاکستانی سٹیزن جو ہے, وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو, وہ پاکستان لا کے نیچے ہوتا ہے. یہ ایک قانون ہے پاکستان ملک کا. تو اس وجہ سے ان کو یقیناً جو اگر ان کو بلایا جاتا ہے قانون کے تحت, تو ان کو واپس آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ سچویشن کچھ اور ہے. یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ان کو واپس لانے میں. کورٹ نے تو آرڈر کوئی نہیں پاس کیا کہ آپ وہ جا کر کے ان کو واپس لے کے آئیں. کورٹ تو ویسے بھی نہیں کبھی یہ آرڈر پاس کرے گی. کورٹ کو اگر کوئی آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے یا کوئی ایسی ڈائریکشن دینی ہوتی ہے کسی اور ملک میں جو انسان ہو, تو اس کے لیے پھر کورٹ جو وہاں کی منسٹری آف لا کو اپروچ کرتی ہے اور وہاں سے ڈائریکشن دلواتی ہے. لیکن کورٹ نے تو ایسا نہیں کیا. یہ تو ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے وہ کر رہی ہے, ان کو لانے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے محرکات کچھ اور ہیں, وہ ہم سب جانتے ہیں.
क्योंकि आजकल जो सियासी चीज़ें हो रही हैं, जो सियासी गर्मा गर्मी हो रही है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि प्रेशर रखा जाए उन पे ताकि इस किस्म की कोई बात ना हो। ठीक, तो अच्छा, ये उनको सोचना कि उनको वापस ले आएंगे, ये मेरे ख्याल में कम्प्लीटली नामुमकिन है और न कभी होगा। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यकीन करें। ठीक, अच्छा, शाइख उस्मानी साहब, इसमें नवाज शरीफ साहब ने आज अपना जो खिताब किया अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से पार्टी के, उसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा कि जिस केस में उन्हें सज़ा हुई या जिस जज ने उन्हें सज़ा दी उस पर तो क्वेश्चन मार्क खुद अदलिया लगा चुकी है, वो घर जा चुके हैं, लेकिन उनका फैसला अभी तक मौजूद है जो कि उनके साथ नाइंसाफ़ी है। सर, इस पर आप क्या समझते हैं कि जो उनके खिलाफ फैसला आया था जिसमें वो कॉन्विक्ट हो गए थे, मुजरिम थे, सज़ा वो उसी की जो है वो भुगत रहे हैं, क्या अब वो फैसला जो है वो खुद से नून लीग को दरख्वास्त देनी होगी या वो खुद से उस फैसले पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा जो जज साहब के साथ हुआ? देखिए, जुडिशियल प्रिंसिपल ये होता है कि जब कोई जज एक फैसला कर देता है तो वो फैसला फाइनल होता है जब तक कि वो सेट असाइड ना हो जाए किसी अपीलेट कोर्ट से, अपील वाली कोर्ट से, वरना वो फाइनल फैसला होता है। इसमें जज का कॉन्डक्ट क्या था, कैसा था, ये इसमें शुमार नहीं होता। अगर जज का कॉन्डक्ट जैसा वो लोग कह रहे हैं वैसा था, तो उसके लिए जब वो अपीलेट कोर्ट में जाएंगे तो उस वक्त वो ये चीज़ें सामने ला सकते हैं कोर्ट के कि जो उनके लिए एक ग्राउंड्स होंगी अपील की कि जज जो था वो बायस था, ये ग्राउंड हो सकती है। लेकिन ये कहना कि वो फैसला गलत है, वो फैसला तो अपनी जगह बरकरार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा जब भी फैसला अगर उस पे वो एम्फसाइज करेंगे तो फिर कोर्ट जो है कहेगी ठीक है, अगर वो उनका कॉन्डक्ट सही नहीं था तो हम केस को वापस भेज देते हैं नैब में ताकि वो किसी और जज से ट्राई किया जाए। लेकिन वो फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा, वो नहीं खत्म होगा जब तक कि अपीलेट कोर्ट उसको खत्म नहीं करे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं ये फैसला खत्म नहीं होगा। अगर शाइख उस्मानी साहब खुद ये इस्टेब्लिश हो जाए या वो जज साहब खुद कह दें कि अंडर प्रेशर आके, जिस तरह की वीडियो सामने आई हैं, तो अंडर प्रेशर आकर अगर वो माने कि जी ये फैसला अंडर प्रेशर आकर दिया था, फिर भी वो खत्म नहीं होगा, वो अपीलेट कोर्ट में ही जाके खत्म होगा। जी देखिए, जज तो ये खैर बसूरत वो नहीं कहेगा कि मैंने वो फैसला अंडर प्रेशर किया था। अगर वो कहेगा तो उस पर शुबात पैदा होंगे कि शायद उनको दबाव उन पे है। ये इससे कोई काम नहीं चलेगा। या तो अपीलेट कोर्ट उस केस को दोबारा सुने और वो ये फैसला कर दे कि वो फैसला में कोई जान नहीं, और उसमें एक ग्राउंड ये भी होगी कि जज बायस्ड है। ठीक, लेकिन जिससे मैंने आपसे कहा कि ऐसे मौके पर आम तौर से यही होता है कि अपीलेट कोर्ट केस को वापस भेज देती है ट्रायल कोर्ट के पास, तो चूंकि इस जज का कॉन्डक्ट जो शुबा था उसमें, तो इसको दोबारा ट्राई किया जाए। तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा उनके कॉन्डक्ट से, उनको कोई इसका एडवांटेज नहीं होगा, उसको एम्फसाइज करने से उनको कोई फायदा नहीं। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कल हमने बड़ी एक अहम खबर अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी कि किस तरह अवाम पर जो है वो 500 अरब से ज़्यादा का अवाम को टीका लगाने की हुकूमत कोशिश कर रही है। गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, मीटर रेंट की कीमतें जो है मीटर रेंट बढ़ाया जा रहा है, और इस पर ECC में आज अहम फैसला होना था जो कि हो चुका है। ECC की मीटिंग में आज क्या हुआ और अवाम, गरीब अवाम पर मजीद इस पर इसका कैसे बोझ पड़ेगा, एक ब्रेक के बाद उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी बात में हमने गुज़श्ता रात खबर ब्रेक की थी कि कैसे हुकूमत अवाम को गैस की कीमतों की मद में तकरीबन 500 अरब रुपए का टीका लगाने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है। हमने गुज़श्ता रात खबर दी थी कि ECC की जानिब से गैस कीमतों में इजाफे के साथ साथ मीटर रेंट में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिस पर आज बाकायदा फैसला होने जा रहा है, और वही हुआ। ECC ने आज गैस की कीमतों में 87 रुपए फी MMBTU तक इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि माहाना मीटर रेंट में भी तकरीबन 20 रुपए इजाफे का फैसला कर लिया गया है।
बड़ी बात की मालूमात के मुताबिक वज़ारत पेट्रोलियम डिवीजन ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी की कल की मीटिंग के लिए गैस की कीमतों में इजाफे के साथ साथ मीटर रेंट में भी इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी है। हमारे पास जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक गैस की कीमतों में 50 रुपए फी मिलियन BTU इजाफे की जो है वो तजवीज़ दी गई है और मंसूबा ये है कि आम आवाम समेत तमाम सार्फिन के लिए मीटर के किराए में भी इजाफा करके 20 रुपए माहाना से 40 रुपए माहाना कर दिया जाएगा। वो इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। जिसमें जैसा कि आपने कहा कि 50 रुपए यूनिवर्सल जो सबके लिए तब्दीली है, जिसमें तंदूर जो है और आम सारिफ जो है वो उससे बच गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो मीटर रेंट है वो 2004-05 में 20 रुपये था तो उसको 40 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है। कुल मिलाकर तकरीबन SNGPL और SSGCL को 287 और 226 अरब रुपए का जो है बिलवास्ता और बिलावास्ता फ़ायदा होगा। इससे ये कुल मिलाकर तकरीबन 513 अरब रुपए बनते हैं। अगरचे आज के इजलास में आम सार्फिन, तंदूर के कारोबार के साथ मुंसलिक जो लोग हैं या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है उनको इस इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया है, लेकिन IPPs इसके अलावा CNG सेक्टर और दीगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ पर इस इजाफे का इतलाक होगा, ये लागू होगा, जिसका असर ज़ाहिरी बात है आम आवाम पर पड़ेगा। दूसरी जानिब मीटर रेंट में इजाफे का इतलाक सब इंडस्ट्रीज़ पर भी होगा, आवाम पर भी होगा। मजमूई तौर पर हुकूमत इस फैसले के बाद तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू हासिल करेगी और इस फैसले की एक बड़ी वजह IMF की किस्त को करार दिया जा रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे बड़ी बात के नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक। रियाज, कल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि आज ECC में ये जो अवाम पर एक और अवाम के साथ हाथ होने वाला है वो आज हो चुका है ECC में। ये आज जो हुआ क्या और क्या इम्पैक्ट इसका अवाम पर पड़ेगा? आदिल, आज बड़ा दिलचस्प मामला था कि जब ECC का इजलास शुरू हुआ तो जो समरी थी जो कल रात हमने जिसकी खबर दे दी कि 513 अरब रुपए तकरीबन मजमूई तौर पे ये बनेंगे SNGPL और SSGCL के रेवेन्यू से जो जनरेट होंगे और ये जो गैस कीमतें हैं इससे। लेकिन आज जब वो तो हफीज़ शेख साहब ने ये तजवीज़ किया कि ये जो है 50 रुपये हम बढ़ा रहे हैं, आपने तजवीज़ ये किया है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कहा, तो अगर आप ऐसा कर लें कि इसको सब पे ना बढ़ाएं बल्कि जो दूसरा सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र उनको एग्जाम्प्ट कर दें, या अगर करते हैं तो GIDC का उनका जो है उसका 1/3 कर दें, तो 1/3 जो बनता है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर्स वगैरह का आजकल 5 रुपये है, तो उनका 1/3 1 पॉइंट समथिंग बनता है जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो दूसरे सेक्टर हैं जो CNG वगैरह उन पर जो है वो काफ़ी बोझ आता है। तो इससे देखा जाए तो CNG जो जोन 1 है उसमें तकरीबन 87 जो है ना फी MBTU उसमें जो इजाफा आएगा, तो 50 रुपये यहाँ पे सजेस्ट किया गया था जो 87 रुपये तक पहुँच गया है, जो बहुत ज़्यादा है। और हम 500 अरब का अंदाज़ा लगा रहे हैं तो ये 500 अरब से भी कहीं ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करेगी हुकूमत इससे। अच्छा, दूसरा ये राज के रेंट जो बताया जा रहा है, मीटर रेंट, ये क्या है? मीटर रेंट पहले बताया जा रहा था कि 20 था, अब 40 तकरीबन डबल हो गया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आवाम पर? असल में ये सारा मामला चूँकि हफीज़ शेख और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब मिल के बातचीत और FBR भी होती है इसमें, तो असल जो इसके पीछे सारा मामला है तो वो ज़ाहिर है हमने कल भी डिस्कस किया कि IMF की जो हमें कुछ पैसे तकरीबन 6 अरब के डॉलर के करीब मिलने हैं, उसमें काफ़ी मामलात ऐसे हैं कि उन्होंने ये कहा था कि आप कीमतों में इजाफा करें, तो बिजली की कीमत में जो इजाफा हो गया, गैस में भी करना था, तो रेवेन्यू जनरेट करना है ताकि जो टारगेट हैं FBR वगैरह के वो भी अचीव हों, तो वो कैसे किए जाएँ। तो उन्होंने ये बीच में एक जो है ना बॉक्स निकाल लिया कि जो मीटर रेंट जो है 2004-05 में उसका इजाफा नहीं किया गया था, तो अब किया जा रहा है, लिहाजा 20 से 40 कर दिया जाए। तो आम आदमी जो है सारिफ है उसमें भी उस पर उसको टीका लग रहा है, तो ये 600 अरब रुपए के करीब कुछ अंदाज़ों में कहा जा रहा है। अभी एक दायरा कैबिनेट को जाएगा, उसके बाद ये प्रॉपर अनाउंस होगा, लेकिन यह कि बहुत बड़ी जो है एक किस्म की गेम खेली गई और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसकी तफसीलात और आवाम पर बोझ भी पड़ेगा। रियाजुल हक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, गैस पर ही बात करेंगे। गैस का बहरान सर उठा रहा है, कराची में अभी से गैस नायाब हो चुकी है। हुकूमत सर्दियों में बहरान मजीद जो है संगीन होने का ऐलान भी कर चुकी है, साथ ही साथ सिंध को मुअर्रद इल्जाम भी ठहराया जा रहा है। लेकिन खुद हुकूमती अराकीन और सिंध में अपोजिशन लीडर खुसूसन फिरदौस शमीम नकवी ने 18 सितंबर को वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपनी हुकूमत को गैस बहरान हल ना करने पर वज़ीर-ए-आज़म समेत उन्होंने वफाकी वुज़रा से जिस किस्म की शिकायत की, उनकी शिकायत उनको अब काफ़ी महंगी पड़ चुकी है। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो।
اس بیان کے بعد وہی ہوا جو پاکستان میں قیادت کے خلاف بولنے پر ہوتا ہے۔ فردوس شمیم نقوی نے معافی مانگی، کہا وہ کہنا کچھ چاہتے تھے، کچھ اور چاہتے تھے، لیکن ان کی معافی سے کام نہیں چلا، اور آج ان کے استعفے کی خبر سامنے آئی، جس پر ان کا بیان سامنے آیا کہ وہ اسی دن چیئرمین کو استعفیٰ دے چکے تھے جس دن انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن SSGC کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، میں نے ہائر مورل گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے جب میں نے اپالوجی لکھی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ریزگنیشن بھی بھیج دیا تھا۔ ریزگنیشن، میں ایک پارٹی ورکر ہوں، لائلسٹ ہوں، پارٹی کے چیئرمین کے پاس ہے، وہ ان کی مرضی ہے، وہ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، لیکن میں نے ہائر مورل گراؤنڈ لیتے ہوئے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے میں نے وہ ریزگنیشن بھیجا تھا۔ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سیاسی جماعتوں میں اتنی سی تنقید بھی برداشت کرنے کا کلچر موجود نہیں؟ اس سے پہلے حکومت نے اپنے ہی معاشی ترجمان ڈاکٹر فاروق سلیم کی جانب سے معاشی پالیسیوں پر تنقید کے بعد ان کی تعیناتی تک سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان فردوس شمیم نقوی کا استعفیٰ قبول کرتے ہیں، جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دباؤ کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، یا وہ اپنوں کی تنقید کو برداشت کرنے کا ایک نیا کلچر پاکستان کی سیاست میں انٹروڈیوس کروائیں گے اور مسائل کا حل جو ہے وہ تلاش کریں گے۔ وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو نریندر مودی کے انڈیا لیے چلیں گے، جو کہ دفاعی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدان میں مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ بریک کے بعد تفصیلی بات انڈیا پر کر رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نریندر مودی کے دورہ اقتدار میں جہاں انڈیا کو دفاعی، سیاسی، سماجی اور اقتصادی میدان میں تنزلی کا سامنا ہے، وہیں اب عالمی سطح پر انڈیا کا بطور ایک سیکولر ریاست کا جو تشخص ہے وہ تیزی سے مسخ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بطور ایک ریاست انڈیا کا جو ایک تشخص ہے ہندتوا کا، وہ تبدیلی کا تاثر جو ہے وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ آج کا دن بھی انڈیا کے سیاسی اور قانونی نظام پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر چکا ہے۔ 28 سال کے بعد جو ہے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 سال پہلے بابری مسجد کا سانحہ ہوا تھا، اس سے متعلق آج آنے والے فیصلے نے بھی کسی سانے سے جو ہے وہ فیصلہ کم نہیں ہے۔ 6 ستمبر 1992 کو مشتعل ہندوتوا کا جو گروہ تھا، ہندو مت کا گروہ تھا، انہوں نے ایودھیا میں بابری مسجد کو شہید کیا تھا، اور اسی اندھوناک واردات میں موجود اس وقت کے جو وزیراعظم ہیں نریندر مودی، ان کی انتہا پسند تنظیم بی جے پی کے رہنما اور سابق نائب صدر LK اڈوانی سمیت 32 ملوث افراد کو آج بری کر دیا گیا۔ ان تمام افراد پر بابری مسجد کو شہید کرنے کے علاوہ ہندو مسلم فسادات کو بھڑکانے کے الزامات تھے، جس کے نتیجے میں 3000 افراد مارے گئے تھے۔ فیصلے میں لکھنؤ کی خصوصی عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ مسجد کی شہادت باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کی گئی تھی۔ 28 برس تک چلنے والے اس مقدمے میں 850 گواہ، اس کے علاوہ تقریباً 7000 سے زیادہ دستاویزات، 100 سے زائد تصاویر اور ویڈیو رپورٹس پیش کی گئی۔ کل تقریباً ٹوٹل 49 ملزمان تھے، جن میں سے 17 جو ہیں وہ مر چکے ہیں، لیکن نام نہاد فیصلے کے تحت کسی ایک شخص کو بھی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ تفتیشی اداروں کی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ LK اڈوانی، اوما بھارتی اور کلیان سنگھ سمیت تقریباً 32 ملزمان جو تھے وہ اس وقت سٹیج کے قریب موجود تھے جب وہاں سے سیاسی، مذہبی اور مندر کے لیے مہم چلانے والوں نے نفرت انگیز تقاریر کی، اور ان تقاریر کی وجہ سے ہجوم جو ہے وہ مشتعل ہوا۔ اور اسی طرح کی ایک تقریر جو ہے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کی، جو مقدمے کی سماعت کے دوران پیش بھی کی گئی، لیکن فیصلہ سب کے سامنے ہے۔ مجھے سپریم کورٹ نے ہمیں ادھار دیا ہے کہ ہم کار سیوا کریں۔ روکنے کا تو سوال ہی نہیں۔ کل کار سیوا کرتے ہوئے روکنا میں سرووچ نیالے کی کسی نرنے کی اوہیلا نہیں ہوگی۔ کار سیوا کر کے سرووچ نیالے کے نرنے کا سمان کیا جائے گا اور آدر کیا جائے گا۔
बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अयोध्या हुकाम ने 2 मुकदमात दर्ज किए थे। आज एक मुकदमे का फैसला आया, जबकि इससे पहले गुज़श्ता बरस इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की ज़मीन की मिल्कियत के मुतालिक जो है उससे मुतालिक एक फ़ैसला दिया था, जिसके तहत मस्जिद की मुतनाज़ा ज़मीन पर राम मंदिर तामीर करने और उसके अलावा मुसलमानों को मस्जिद तामीर करने के लिए मुतबादिल अराज़ी फराम करने के अहकामात जारी किए गए थे। आज आने वाले फैसले की तरह गुज़श्ता फैसला भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट और कानून इंसाफ के निज़ाम पर कलंक के तौर पर देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद भी इंडिया में बसने वाले मुसलमानों ने अपने साथ रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक पर आवाज़ें उठाई थी और आज के फैसले पर भी इंडियन मुसलमान और सियासी रहनुमा जो हैं वो सरापे एहतजाज हैं। आज का ये फैसला CBI कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती है आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेस। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ। ये जजमेंट satisfies the collective consciousness of Hindutva and its followers and its ideology. गो के मोदी सरकार मुल्क में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक को तस्लीम नहीं करती, लेकिन मोदी हुकूमत का हर इक़दाम मुस्लिम कुश और मुस्लिम नफरत की जीती जागती तस्वीर बनता जा रहा है। पहले गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने का जो जाबिराना इक़दाम था वो उठाया गया। फिर जब रवां बरस इस इक़दाम को जाबिराना इक़दाम को 1 साल पूरा हुआ तो उसी दिन नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संगे बुनियाद रख डाला। आज के फैसले की पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए कहा गया है कि यह फैसला दुनिया को यह बताता है कि हिंदुत्व से मुतासिर भारतीय अदलिया जो है वो इंसाफ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। दफ्तर खारजा के मुताबिक नाम नहाद जमहूरियत में अगर इंसाफ होता तो सरेआम जुर्म करने वाले आज़ाद जो हैं वो ना होते। इस तरह अहम बात यह है कि इंडिया में सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं दबाई जा रही, उनकी आवाज़ भी दबाई जा रही है जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी के बर्ताव पर भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ी इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से मजबूर होकर अपना इंतजामी काम बंद करने का ऐलान कर दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक और दिली फसादात से मुतालिक सवालात के जो जवाबात हैं वो नहीं देना चाहती, लेकिन बदकिस्मती और सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंडिया की जानिब से इंसानी हुकूक की इन संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद आलमी दुनिया जो है वो मुसलसल खामोशी बल्कि मुजरिमाना खामोशी में मुब्तला है। आज के प्रोग्राम नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।